یہ اسلام میں حرام ہے، یہ بچوں کو سکھایا ہوتا تو شاید یہ حالات نہ آتے۔ وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اپنے بچوں کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرو میرے پیارے ساتھیوں۔ اپنے بچوں کو بتاؤ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور 5 سال کا آپ کا نواسا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آتے ہیں اور وہیں پہ زکوٰۃ کی کھجور رکھی ہوئی ہے اور ایک کھجور منہ میں اٹھاتے ہیں اور منہ میں ڈالنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی نظر پڑتی ہے، اللہ کے نبی چاہتے ڈائریکٹ کھجور چھین کے پھینک دیتے، مگر بچے کی تربیت اس سے نہ ہوتی۔ آپ نے اس 5 سال کے بچے سے کہا بیٹا تھوک دے، بیٹا نکال دے۔ اما شعورت انا لا ناکل الصدقہ، اے میرے بچے کیا تو نہیں جانتا تو محمد کا نواسا ہے، تو محمد رسول اللہ کا بیٹا ہے، تو میرے اہل بیت میں سے ہے اور محمد رسول اللہ کے اہل بیت کے لیے زکوٰۃ کی رقم حرام ہے، ہم زکوٰۃ کی کوئی چیز نہیں کھا سکتے، بیٹا اس کھجور کو نکال دے۔ اللہ کے نبی 5 سال کے بچے کو حلال اور حرام کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ آپ کا لڑکا 20 سال کا ہو گیا، آپ کی لڑکی 20 سال کی ہو گئی، آپ نے کب اس کو حلال و حرام کے بارے میں بتایا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، یہ نبی کی نصیحت، اس کو گرے باندھ لیجئے، اس کو پلے باندھ لیجئے۔ وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اپنے بچوں کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کیجئے۔ یہ 10 نصیحتیں ہیں جو سونے کے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ ان 10 نصیحتوں پر اگر ہم عمل کر لیں انشاءاللہ ہمارے گھر کا ماحول بھی اچھا ہو جائے گا اور بہت ساری برائیوں سے ہمارا سماج بچ سکتا ہے۔ اب آئیے چند سوالات آئے ہیں، جلدی جلدی ان کا جواب دے کر کے ہم بات ختم کر لیں۔ جانور کو ذبح کرتے وقت 3 مرتبہ بسم اللہ کہنا کیسا ہے؟ 3 مرتبہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے نبی سے ایک ہی مرتبہ بسم اللہ کہنا ثابت ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے آپ جانور کو ذبح کر دیں، 3 بار کی کوئی ضرورت نہیں۔ میری بیوی شرک کرتی ہے اور میری بات نہیں مانتی ہے تو اس کو اپنے نکاح میں رکھنا کیسا ہے؟ اگر واقعی میں کھلم کھلا ایسا کوئی کام کر رہی ہے جو شریعت کی نظر میں شرک ہے تو بیوی سے کہیے کہ وہ توبہ کرے۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتی ہے تو پھر اس بیوی کو نکاح میں نہیں رکھنا چاہیے۔ شرک سے بڑا کوئی پاپ نہیں ہے اور شرک کو کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ بیوی شرک کر رہی ہے اور آپ اس کو نظر انداز کریں، یہ مناسب نہیں ہے۔ شرک سے بڑا کوئی پاپ نہیں ہے، اس کو سمجھائیے، اس کو توبہ کی دعوت دیجیے۔ اگر نہیں مانتی ہے تو پھر آپ اس سے جدائی اختیار کیجیے۔ کون کون سی نماز میں سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر اور استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں؟ فرض نمازوں کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اور باقی جتنے اذکار اور دعائیں ہیں وہ سب پڑھنا ہے۔ سنت نمازوں کے بعد میرے علم میں ثابت نہیں ہے، اگر کوئی عادت بنی ہے اور کسی کی زبان سے نکل گیا اللہ اکبر استغفر اللہ تو وہ الگ بات ہے، لیکن جو اللہ کے نبی کی سنت ہے، جو معمول ہے، جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ فرض نمازوں کے بعد اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ کرنا چاہیے۔ کیا سنت نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد کیا لکھا ہے؟ 4 رکعت میں سورہ ملا سکتے ہیں؟ ملا سکتے ہیں۔ سنت میں کیا فرض میں بھی ملا سکتے ہیں؟ فرض نماز جیسے آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو ظہر کی نماز میں آپ تیسری رکعت اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ صرف سورہ فاتحہ پڑھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، وہی عام طریقہ تھا اللہ کے نبی کا، لیکن تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی اللہ کے نبی نے کبھی کبھی سورتوں کو بھی ملا کے پڑھا ہے، لہٰذا آپ ملا کے پڑھ سکتے ہیں۔ سنت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، فرض میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ جس کا شوہر نماز نہیں پڑھتا ہے کیا اس کی بیوی اس کے نکاح میں رہ سکتی ہے؟ دیکھیے بعض علماء نے تو یعنی اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کو کافر قرار دیا، اور کافر ہے تو پھر بیوی نکاح میں بھی نہیں رہ سکتی، ایسا کچھ علماء کا فتویٰ ہے۔ لیکن جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا ہے سستی کی وجہ سے، لیکن نماز کو مانتا ہے کہ ہاں نماز فرض ہے، اس کی اہمیت کو مانتا ہے، لیکن اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ انسان بہت بڑا گنہگار ہے لیکن کافر نہیں ہے۔ اور جب کافر نہیں ہے تو نکاح باقی رہے گا، بیوی نکاح میں رہے گی، لیکن بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو ہر طریقے سے، دیکھیے عورت بہت کچھ منوا سکتی ہے شوہر سے،
وہ پیار کے ذریعے، غصے کے ذریعے، اپنی اداؤں کے ذریعے بہت کچھ شوہر سے منوا سکتی ہے۔ اگر شوہر بے نمازی ہے تو بیوی اگر تل جائے تو شوہر کو نمازی بنا سکتی ہے، لیکن اس بنیاد پر نکاح ختم ہو جائے گا ایسا مسئلہ نہیں۔ ہاں اگر کسی کا شوہر انکار کر دے، وہ نماز کو مانتا ہی نہ ہو، نماز کو فرض، تو پھر وہ انسان اسلام سے خارج ہو جائے گا اور پھر نکاح بھی ٹوٹ جائے گا۔ 4 رکعت والی نماز میں سنت ہو یا فرض، دوسری رکعت میں درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی یہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد جو ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو کیا اس میں ہم درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا بہتر ہے۔ اور اگر آپ صرف اتحیات پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، درود شریف پڑھنے میں کوئی حرج کی بات، پڑھ بھی سکتے ہیں نہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طریقہ جائز۔ رمضان کے مہینے میں 6 سال پہلے رمضان کے مہینے میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لیا، کفارہ ادا نہیں کیا، ایک بچہ ہے، حدیث کی روشنی میں کیا ہے یہ مشورہ دی۔ دیکھیں کفارہ اگر ادا نہیں کیا ہے، روزے کی حالت میں اگر کسی نے بیوی کے ساتھ جمع کر لیا ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ 60 دن تک لگاتار روزہ رکھا جائے، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر انسان اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرے۔ تو یہ کفارہ بہرحال اس کو دینا ہے، اور اگر اس نے نہیں دیا ہے تو وہ گناہ پر گناہ کر رہا ہے۔ اب جب اس کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہاں مجھے کفارہ ادا کرنا چاہیے تھا، اگر پیسے والا آدمی ہے، اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، اور اگر اس کے پاس اس کی طاقت نہیں تو 60 دن تک لگاتار 2 مہینے تک لگاتار روزہ رہے، یہ اس کا کفارہ ہے۔ یہ کفارہ دیے بغیر اس کی جان نہیں چھوٹی۔ ٹھیک ہے، تو یہ چند سوالات تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو نیک عمل، اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین آج کی طرح ہمیں کل کے پروگرام میں بھی شامل ہونے کی اور علماء کرام کے بیانات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔